ابھی سندھ میں ناظم جوکھو کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا وحشانہ قتل ہے، اور ذرا برابر اس وڈیرے جاگیردار کو ترس نہیں آیا کہ اس نے ایک پروٹیسٹ کیا کہ بھائی ان پرندوں کو، یہ امن کے پرندے ہوتے ہیں، ان کو کیوں آپ ان کا شکار کر رہے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں جو ہے جانوروں کو حقوق حاصل ہیں، ان پرند کو حقوق حاصل ہیں، آپ ایسے ہی باہر سے لوگ لا کے چند ٹکوں کے عوض آپ ان کا شکار کرواتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بیچارے کو کیسے جو ہے اس نے اپنے اتاق پر منگوایا، تشدد کیا، وحشانہ تشدد کیا، اور ڈاکٹر کی رپورٹ آپ پڑھ لیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جو ڈاکٹر کی وہ رپورٹ ہے، میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسری بات کہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اسے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد لاش سڑک پر جہاں اسے آیا پھینک دی۔ اسے پتہ تھا اس ملک میں ہم پر کون ہاتھ ڈالنے والا ہے، کون ہاتھ ڈال، کیونکہ سیاست میں، ایوانوں میں یہی لوگ بیٹھے، ان پر کون ہاتھ ڈالے گا۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، قانون تو مظلوم جو ہے غریب کے لیے ہوتا ہے، مسکین کے لیے ہوتا ہے، ظالم کے لیے کہاں ہے، جابر کے لیے قانون کہاں ہوتا ہے۔ اور دوسرے طرف آپ دیکھیں سندھ میں ایک اور وڈیرے نے، وہ بھی ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کا، وہ جو کہتی ہے کہ بھئی ہم تو سندھ کے لیے چھتری ہیں، سندھ کے عوام کے لیے چھتری ہیں، اس کا ایک جو ایم پی ہے، اس نے بے دردی سے ایک خاتون کو قتل کر دیا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھیا، اس پہ بھی گولیاں چلا دی۔ آپ مجھے ذرا بتائیں تو صحیح کہ جس کو ذرے برابر بھی خیال نہ آیا کہ اس خاتون کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، ہمارے علاقوں میں تو رواج ہے کہ بھی قرآن لے کر جائے تو خون بھی معاف ہے، مگر اسے پتہ تھا، وہ اپنے نشے میں، طاقت کے نشے میں دھوتے، اسے کیا پتہ یہ قرآن کریم۔ مگر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی مولانا راشد محمود سمرو کے گروپ کے چند لوگ گئے تھے، اور انہوں نے جا کر تھانے پر دباؤ ڈالا اور کہا کہ بھئی FIR یہ جو آپ نے کاٹی ہے، اس میں آپ قرآن کریم کے بے حرمتی کی شک ڈالیں، ٹھیک ہے نا، تو انہیں پتہ جائے۔ اب یہ جو ہے نا، ہم علماؤں کو چاہیے، اور یہ گادی نشین سندھ میں جتنے بھی گادی نے، جتنے بھی جنہوں نے ساری زندگی قرآن کو آگے رکھ کے اپنے گلے بھرے ہیں، اور مولیوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول شکوہ کرے گا، ایک میرے رب، انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور کر دیا تھا۔ اس کا ایک مطلب جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کا ادب، تو ادب جب قرآن کریم کا نہیں ہوگا تو عمل کہاں ہو۔ آپ دیکھیں وہ ادب کی ساری تقاضیں جو ہے نا پار کرتے ہوئے، حدیں پار کرتے ہوئے اسے ذرا اب دنا دراتے پھر ان پر کون ہاتھ ڈالنے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی لوہا گرم ہے۔